السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 10ویں محرم اور 10ویں محرم میں ایک انوکھا واقعہ سناتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ موتی ملے جو آج یہ فقیر آپ کو دینے لگا ہے، تو پھر غور سے ان چند لمحوں کی بات کو، توجہ سے اس چند منٹ کی بات کو دھیان سے ضرور سنیے گا۔ آپ کو نفع ہوگا، آپ کو فائدہ ہوگا، حیرت انگیز فائدہ ہوگا۔ اہل البیت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے، حضرت امام جعفر صادق سلام اللہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ آپ ایک قافلے میں تشریف لے جا رہے تھے۔ حج کا قافلہ تھا، 300 سے زیادہ افراد تھے۔ جگہ جگہ رات کو قافلہ رکتا تھا اور کھانا، طعام اور نظام چلتا تھا۔ ایک بستی میں قافلہ رکا تو ان کو پتہ چلا کہ اس میں کچھ آل رسول کی ہستیاں بھی ہیں۔ احترام سے وہ دودھ لائے، کچھ کھانے کی چیزیں لائے، حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، حضور ہمارے یہ ہدیہ قبول فرمائیں۔ جو ہدیہ بغیر طمع کے ملے، نفس کا طمع نہ ہو، اندر کی لالچ نہ ہو، حتیٰ کہ اندر کا تھوڑا سا سوال بھی نہ ہو، اس سے بڑا طیب طاہر مال کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا طیب طاہر رزق کوئی نہیں ہے۔ یہ آپ کو سچا موتی دے رہا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں دودھ لائے، تحفے لائے، ہدیے لائے، تو لائے سارے ہدیے، سارے تحفے آپ نے قبول فرمائے، اور قبول فرمانے کے بعد انہوں نے ایک عرضی پیش کی کہ حضور اگر آپ ایک شفقت فرمائیں، ہمارا قبیلہ ساتھ ہی رہتا ہے، ہمارے پاس ایک کنواں ہے، کنویں کے کنارے ہمارا سارا قبیلہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری عمریں چھوٹی ہیں، عمریں بڑی نہیں ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا کوئی بھی فرد ہے 40 سے 42 سال کی عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ آپ شفقت فرمائیں اور ضرور ذرا نوازی فرمائیں، شفقت فرمائیں، ہماری عمریں لمبی ہو جائیں۔ ہم بہت پریشان ہیں۔ ہم نے اپنے معبد خانے میں بھی گئے اور پھر انہوں نے اس سے کچھ نہیں ہوا۔ پھر ہم میں سے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، ہم بھی مسلمان ہیں۔ ابھی ہمارے قبیلے میں بہت سے ایسے ہیں جو اسلام نہیں لائے۔ یقیناً آپ کے جانے سے انہیں ایمان، انہیں اسلام، انہیں کلمہ نصیب ہوگا۔ آپ شفقت فرمائیں، تشریف لے آئیں۔ اب یہ ساری درخواستیں حضرت کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں۔ حضرت خاموش سنتے رہے۔ فرمایا، ہم پردیسی لوگ ہیں، ہم نے آگے سفر کرنا ہے۔ اگر ہم قبائل کی دعوت پہ ان کے گھروں میں جاتے رہے تو ہمارا سفر متاثر ہوگا۔ لیکن وہ مسلسل آہوزاری کر رہے تھے، درخواست کر رہے تھے، فریاد کر رہے تھے، اپنا درد بیان کر رہے تھے۔ اب یہ ہستیاں وہ تھیں جن کے دل نرم تھے، جن کے دلوں میں محبت تھی، جن کے دلوں میں سخاوت تھی، جن کے دلوں میں شفقت اور مروت تھی، جن کے ساتھ اللہ جل شانہ نے حلم کو جوڑا تھا، سخاوت کو جوڑا تھا، غریب پروری کو جوڑا تھا، جن کے سروں کے اوپر ہمیشہ عزتوں کے تاج تھے، وقار کے تاج تھے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں۔ آخرکار آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے، اپنے چند احباب کو ساتھ لیا، باقی قبیلے کو تاکید کی، باقی قافلے کو، کہ میں حاضر ہوتا ہوں۔ تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو قریب ہی ان کا گاؤں اور بستی تھی، وہاں آپ تشریف لے گئے تو آپ سامنے جانے کی بجائے وہاں ٹھہر گئے۔ فرمایا، میں تمہاری بستی میں نہیں جاتا، مجھے دور سے کچھ ظلمت نظر آ رہی ہیں۔ اہل اللہ کی نظر میں، اللہ کے ولیوں کی نظر میں کشف ہوتا ہے۔ ان کے دل وہ نہیں ہوتے جو ہمارے ہیں، ان کے ساتھ
چہرے کی آنکھیں نہیں ہوتی، صرف دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ صرف چہرے کی آنکھیں نہیں، دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں۔ آپ وہیں ٹھہر گئے، سارے مرد، عورتیں، بچے آ کے سامنے بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا میں نے تمہارے سارے قبیلے میں جتنے بھی افراد تھے وہ 80 سے زیادہ تھے، اور میں نے دیکھا ہے تمہارے ارد گرد ایک ظلمت ہے، ایک لعنت ہے، ایک پھٹکار ہے، اور جس کی وجہ سے تمہاری عمریں چھوٹی ہیں، اور تم کہتے ہو کہ تمہاری عمر میں برکت نہیں۔ آپ نے فرمایا میں کہتا ہوں تمہارے علم میں برکت نہیں، تمہاری عمر میں برکت نہیں، تمہارے رزق میں برکت نہیں، اور تمہارے حلم میں برکت نہیں، تمہاری زندگی میں برکت نہیں۔ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا اور حیران ہوئے، یہ کیسے ہوا اور آپ نے یہ بات کیسے پہچانی؟ آپ نے بات فرمایا میری روحانی طاقت اور روحانی نظر نے، اللہ نے ان روحانی لوگوں کو کیا روح کی دنیا، روح کی طاقت دی تھی، میری روحانی طاقت اور روحانی نظر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ تمہارے خاندان میں، تمہارے قبیلے میں قطع رحمی ہے، صلہ رحمی نہیں، رشتوں کو جوڑ کے چلنا نہیں ہے۔ پھر آپ نے تاکید فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، وہ فرماتے ہیں اولین اور آخرین کے اخلاق کیا ہیں، اور وہ یہ ہیں جو تجھ سے توڑے تو اسے جوڑ، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ 3 چیزیں اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، تجھے محروم کرے اسے عطا کر، تجھ پہ ظلم کرے اسے معاف کر۔ فرمایا قطع رحمی تمہیں کھا گئی ہے، تم رشتوں کا حق نہیں دیتے، تم بیٹیوں کا حق نہیں دیتے، تم بہنوں کا حق نہیں دیتے، تم بھائیوں کا حق نہیں دیتے، دل کھول کے نہیں دیتے۔ رشتہ دار تم پہ اگر باتیں کرتے ہیں ان کو معاف نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تمہیں قطع رحمی کھا گئی ہے۔ اور صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، عزت بڑھتی ہے، وقار بڑھتا ہے، شان و شوکت بڑھتی ہے۔ اور قطع رحمی سے اللہ نے تجھ سے برکت تم سے چھین لی ہے، عمر کی برکت بھی چھین لی ہے، باقی برکتیں بھی چھین لی ہیں۔ آپ کی تقریر، آپ کا بیان ایسا تھا کہ وہ سب زاروں کے تار رو رہے تھے، اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، آپ کے دست حق سرپرست پر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور رو رہے ہیں کہ آپ جو فرما رہے ہیں بالکل ایسے ہیں، ہم سب ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں، لیکن ایک دوسرے کے ساتھ صلہ رحمی نہیں کرتے، ایک دوسرے کا حق نہیں دیتے۔ اگر ایک دوسرے نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو ہم اس کو توڑ دیتے ہیں، اس کو کاٹ دیتے ہیں، اور ساری زندگی اس سے بات نہیں کرتے، دل میں نفرت، بغض، کینہ ہوتا ہے۔ اور سچ ہے، فرمایا توبہ کرو، آج کے بعد صلہ رحمی کرو گے۔ اور پھر فرمایا، میرے آقا نے فرمایا آج کے بعد تم ان باتوں پہ عمل کرو گے، ان سے عہد لیا، جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، تو جو پہ ظلم کرے، گالیوں کا ظلم، چیزوں کا ظلم، جائیداد کا ظلم، مال کا ظلم، کوئی بھی ظلم ہے تو اسے معاف کر، جو تجھے محروم کرے، عزت سے محروم کرے، رزق سے محروم کرے، حق سے محروم کرے، کسی بھی چیز سے محروم کرے تو اسے عطا کر۔ ان سب نے وعدہ کیا اور سابقہ زندگی پہ توبہ کی، وعدہ کیا اور سابقہ زندگی پہ توبہ کی، اور رو رہے ہیں۔ کیا منظر ہوگا، کیا کیفیت ہوگی؟ کچھ لوگ اٹھ کے رو رہے ہیں، کچھ بیٹھ کے، کچھ زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں، آنسوں، آہیں، سسکیاں۔ ایک منظر تھا عجب، اور ایک کیفیت شکر کی تھی، اتنی بڑی ہستی ہماری دعوت پہ، ہمارے قبیلے پہ تشریف لائے، لیکن وہ قبیلے پہ آنا، ان کی قسمتیں، ان کی زندگیاں سنور گئیں، ان کی عمریں بڑھ گئیں، ان کی زندگیوں برکتیں آ گئیں، نوازشیں، عنایتیں اور عطائیں ان پہ بارش ہو گئی۔ پھر آپ نے دعا کے لیے ہاتھ کھڑے کیے،
اور فرمایا اللہ سے دعا کی. وہ دعا کیا ہوگی, وہ منظر کیا ہوگا, وہ کیفیت کیا ہوگی, وہ عطائیں کیا ہوگی. اللہ اکبر. اے فرمایا میرا مولا, انہوں نے جو آج تک قطع رحمی کی ہے یہ معافی مانگتے ہیں. اللہ میں بھی ان کی طرف سے معافی مانگتا ہوں. اور پھر واسطہ دیا اپنے بڑوں کا, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, اور اللہ کو کہا مولا اس سے بڑا واسطہ کیا ہے, میں تیرا بندہ ہوں, تو میرا رب ہے. کتنی بڑی ہستیاں جنہوں نے عبادت کو بھی فخر دیا, جنہوں نے بندگی کو بھی فخر دیا, جنہوں نے سجدوں کو بھی فخر دیا. دعا فرما رہے ہیں اے اللہ ان کی عمر میں برکت دے, اے اللہ میں عمر میں برکت ان کی 33 سال مانگتا ہوں. کیوں؟ اس کی بات ساتھ دلیل دی. فرمایا جنتی کی عمر 33 سال ہی رہے گی, نہ 33 سال سے بوڑھا ہوگا, نہ 33 سال سے جوان نہ, یعنی 33 سال ایک بھرپور جوانی کی عمر ہے. جنتی 33 سال کا ہی رہے گا, بوڑھا ہوگا ہی نہیں. اے میرا اللہ میں 33 سال ان کی عمر میں اضافہ مانگتا ہوں. بہت دعا کی, بہت دعا کی. دعا فرمانے کے بعد آپ تشریف لے گئے. ایک دفعہ آپ مدینہ منورہ میں تشریف فرما تھے. ایک قافلہ آیا اونٹوں پہ, اونٹ باندھے وقار سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے. سالہ سال گزر گئے. ہمیں حضور ہم وہی قبیلہ ہیں جس قبیلے میں حج کے دوران آپ تشریف لائے تھے, اور آپ نے اپنی کشف کی نظروں سے, روح کی نظروں سے دیکھا تھا کہ ہم قطع رحمی کرنے والے ہیں. ہم نے توبہ کی تھی, پھر ہم نے صلہ رحمی کا فیصلہ کیا, صلہ رحمی کی کوشش کی. فرمایا سبق تو بہت کڑوا تھا کہ جو ہم سے توڑے ہم اس سے جوڑیں, جو ہمیں محروم کرے ہم اس عطا کریں, جو ظلم کرے معاف کریں. سبق تو بہت کڑوا تھا پر صلہ بڑا میٹھا ملا. آپ نے 33 سال کی عمر دعا فرمائی تھی. فرمایا اب ہمارے موتیں نہیں ہیں. ہم ہر سال انتظار کرتے تھے کہ اتنے لوگوں کی اب عمر 40 سال ہو گئی ہے, 42 سال اس نے نہیں جینا, اور کہاں ہم اس کی قبر, تجہیز, تکفین, کفن کا انتظام رکھتے تھے. کہاں ہم میں سے کئی لوگوں نے انتظام کیا. سال ہر سال ہو گئے ہیں, اموات نہیں ہوئی, عمر میں برکت. سال ہر سال ہو گئے رزق میں برکت, سال ہر سال ہو گئے زندگی میں برکت, سال ہر سال ہو گئے صحت میں برکت, اور زندگی میں برکت ہی برکت ہے. آپ نے جو ہمیں راز دیا تھا اس راز پہ ہم عمل کر رہے ہیں, اور جتنا ہمیں برکت کے مظاہر مناظر زیادہ نظر آ رہے ہیں, ہم اتنا زیادہ, بہت زیادہ برکت کی طرف یعنی صلہ رحمی کی طرف توجہ کر رہے ہیں. انہوں نے سرکار کی شکریہ ادا کیا, شکریہ ادا کیا. آئیں ہم بھی ان ہستیوں سے یہ سبق لیتے ہیں. میں بھی محتاج ہوں, طالب علم ہوں, آپ بھی, کہ آج کے بعد صلہ رحمی کو بڑھائیں گے. لوگوں کے ساتھ, غیروں کے ساتھ محبت کرنا بہت آسان ہے. اپنوں کے ساتھ محبت کرنا اور ان کے ظلم کو سہنا اور ان کی معاف کرنا اور ان مشکل بہت ہے, پر اس میں ملتا بہت ہے, ملتا بہت ہے, ملتا بہت ہے. کوشش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.